بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس کو مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس پر لوٹ مار کے تاریخ میں 6 واقعات رونما ہوئے۔ چنانچہ پہلا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ مسجد اقصیٰ کے بانی ہیں، ان کی وفات کے بعد کچھ عرصہ کے بعد پیش آیا کہ بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بدعملی اختیار کر لی تو مصر کا ایک بادشاہ اس پر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا سامان سونے چاندی وغیرہ کو لوٹ کر لے گیا اور شہر کو منہدم نہیں کیا۔ دوسرا واقعہ اس سے تقریباً 400 سال کے بعد کا ہے کہ بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی اور باقیوں نے ناانصافی اور باہمی جھگڑے شروع کر دیے۔ اس کی نحوست سے پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور کسی قدر شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا، پھر اس کی حالت دوبارہ سے درست ہو گئی۔ تیسرا واقعہ اس کے چند سال کے بعد جب بخت نصر بادشاہ بابل نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کر کے بہت سا مال لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے ایک فرد کو اپنے قائم مقام کی حیثیت سے اس شہر کا حاکم بنا دیا۔ چوتھا واقعہ اس نئے بادشاہ نے جو بت پرست اور بدعمل تھا، بخت نصر سے بغاوت کی تو بخت نصر دوبارہ چڑھ آیا اور کشت و خون اور قتل و غارت کی کوئی حد نہ رہی، شہر میں آگ لگا کر میدان کر دیا۔ یہ حادثہ تعمیر مسجد سے تقریباً 415 سال کے بعد پیش آیا۔ اس کے بعد یہود یہاں سے جلا وطن ہو کر بابل چلے گئے، جہاں نہایت ذلت اور خواری سے رہتے تھے۔ 70 سال گزر گئے۔ اس کے بعد بادشاہ ایران نے شاہ بابل پر چڑھائی کر کے بابل فتح کر لیا۔ پھر شاہ ایران کو ان جلا وطن یہودیوں پر رحم آیا اور ان کو واپس ملک شام میں پہنچا دیا اور ان کا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا۔ اب یہود اپنے اعمال بد اور معاصی سے تائب ہو چکے تھے، یہاں نئے سرے سے آباد ہوئے تو بادشاہ ایران کے تعاون سے پھر مسجد اقصیٰ کو سابقہ نمونہ کے مطابق بنا دیا۔ پانچواں واقعہ یہ پیش آیا کہ جب یہود کو یہ اطمینان اور آسودگی دوبارہ سے حاصل ہو گئی تو اپنے ماضی کو بھول گئے اور پھر سے بدکاری اور بدعمالی میں لگ گئے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 170 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ جس بادشاہ نے انطاکیہ آباد کیا تھا، اس نے چڑھائی کر دی اور 40,000 یہودیوں کو قتل کیا، 40,000 کو قیدی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور مسجد کی بہت بے حرمتی کی، مگر عمارت مسجد کی بچ گئی۔ مگر پھر اس بادشاہ کی جانشینوں نے شہر اور مسجد کو بالکل میدان کر دیا۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد بیت المقدس پر سلاطین روم کی حکومت ہو گئی۔ انہوں نے مسجد کو پھر درست کیا اور اس کے 8 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چھٹا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صعود اور رفع جسمانی کے یعنی آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 40 برس کے بعد پیش آیا۔ یہودیوں نے اپنے حکمران سلاطین روم سے بغاوت اختیار کر لی۔ رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو تباہ کر کے وہی حالت بنا دی جو پہلے تھی۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام تیتس تھا، جو نہ یہودی تھا اور نہ ہی نصرانی، کیونکہ اس کے بہت روز کے بعد قسطنطین اول عیسائی ہوا ہے اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ مسجد ویران پڑی رہی، یہاں تک کہ آپ نے اس کی تعمیر کرائی۔ یہ 6 واقعات تاریخ کی کتابوں میں بیت المقدس کی تاراجی اور اس کی تباہی کے مذکور ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودی روز اول سے ایک انتہائی بدخصلت، انتہائی بدکار اور انتہائی درجے کی سرکش قوم ہے کہ بار بار ان پر خدائی عذاب آتے رہے، لیکن یہ اپنی بدکرداری سے کبھی بھی باز نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہود کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کو مقدر کر دیا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ ہماری ایسی بدبختی سے حفاظت فرما دے۔